सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद डिजिटल के स्पेशल वीलॉग में मैं हूं सरफराज अहमद राना, और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर एक मोदी की जंगी जनूनियत और उसके अंदर जो हिंदुस्तान का मीडिया है उसका जो एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है उसकी टाइमिंग के ऊपर बात करेंगे, और माजी के अंदर जो इस किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं और उनकी जो टाइमिंग है और उसके ऊपर जो शकूक व शुभात ने जन्म लिया है, और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तानी ऑथर्स हैं और हिंदुस्तानी कुछ ऑफिशल्स हैं उनके हवाले से हम बातचीत करेंगे। मिसाल के तौर पे भी पिछले दिनों हमने देखा कि पहलगाम के अंदर एक अटैक हुआ जिसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए गए कि ये अटैक कैसे हुआ, वहाँ पे अमरीकी साख्ता जो गन्स हैं वो कैसे पहुँची वहाँ पे, और वो सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ नाजरीन के लिए कि 2019 के अंदर भी इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ, पुलवामा अटैक, और पुलवामा अटैक के अंदर कुछ हिंदुस्तान के जो फौजी जवान वो मारे गए उसके अंदर। तो इस अटैक के ऊपर वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस पूरे अटैक के ऊपर, सत्यपाल मलिक आपको पता है कि गवर्नर जम्मू और कश्मीर के थे, 2020 से लेकर 2023 के दरमियान वो गवर्नर वहाँ पे रहे, और वो एक हिंदू गवर्नर थे। उन्होंने इस अटैक के ऊपर, उसकी टाइमिंग के ऊपर, इसमें होने वाली सिक्योरिटी लैप्सेस के हवाले से सवालात उठाए। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो तमाम डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि जब भी हिंदुस्तान के अंदर कोई मेजर पॉलिटिकल इवेंट होने वाला होता है, ख़ास तौर पे 2014 के बाद कुछ ना कुछ इस तरह की ट्रेजेडी या कुछ इस तरह का अटैक होता है, तो ये महज इत्तफाक है या इसको ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है या इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे हिंदुस्तान के ऑथर इसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। ख़ास तौर पे 2014 के बाद हमने देखा कि जो बीजेपी का मुकम्मल एक सियासी एजेंडा है वो एंटाई पाकिस्तान है और एंटाई मुस्लिम है। उसके अंदर हमने देखा कि इन्होंने ख़ास किस्म के कुछ कवानीन पास किए, जिसके अंदर हमने देखा 2019 के अंदर इन्होंने एक सिटीजनशिप एक्ट पास किया, वो एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान एक्ट इन्होंने पास किया। उसके अलावा इन्होंने अभी रिसेंटली एक औकाफ एक्ट पास किया। औकाफ एक्ट भी अगर देखें तो बुनियादी तौर पे मुस्लिम सेंट्रिक बिल है। बुनियादी तौर पे वो मुसलमानों से इनकी लैंड्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं, जो कि बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो प्रॉपर्टी है। ये मुस्लिम सेंट्रिक एक लॉ है। इसके अलावा अगर हम देखें कश्मीर का जो स्टेटस जिस तरह से छीना गया इस वक्त, 370 जो आर्टिकल है कश्मीर का वो भी मुस्लिम सेंट्रिक एक है। तो अभी और पिछले दिनों जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन के अंदर जो मोदी की जो ज़बान थी, जो लबो लहजा था, वो भी एंटाई मुस्लिम था। उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को घुस बैठिए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि घुस बैठिए, यहाँ पे बैठ के मुसलमान जो है अपनी आबादी बढ़ा के हमारे मुल्क के अंदर जो है हमारे वसाइल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये इस किस्म का एक ख़ास माहौल हिंदुस्तान के अंदर पैदा किया गया है जो कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम है। मेरा इसके बारे में एक बड़ा ख़ास किस्म का और बड़ा दिलचस्प तजिया है, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान का हमसाया ना होता और इस खित्ते के अंदर मुसलमान ना होते तो बीजेपी की जो सियासत है वो कब की मर चुकी होती। और मुझे यकीन है कि बीजेपी की सियासत या तो पैदा ना होती या जन्म ना लेती या बीजेपी की सियासत मर चुकी होती। तो ये जो पहलगाम का ये जो अभी इंसिडेंट है, इसकी आड़ में इन्होंने सिंध तास मुआहदे को यूनिलैटरली यानी एक तरफा इन्होंने ख़त्म कर दिया इसको। ये एक ऐसा मुआहदा है जो 1960 से लेके अभी तक दुनिया के कामयाब तरीन मुआहदों के अंदर इसको गिना जाता है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पहलू है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 3 से 4 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई कि कोई एक मुल्क एकतरफा तौर पे उठे और वो एक ऐसा मुआहदा जिसकी जमानत जो है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल लॉ इसकी गारंटी देता है इसको ख़त्म कर दे। लेकिन ये बीजेपी ने अपने ख़ास अज़ाइम के अंदर अपने अंदरूनी यानी सियासी माहौल को गरमाने के लिए, और जो हिंदू वोटर है उस वोटर को उसके सियासी जज्बात को उकसा कर, क्योंकि अभी अक्टूबर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उस इलेक्शन के अंदर जीतने के लिए उन्होंने इस किस्म का ये
جو ایونٹ ہے یہ ہوا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ سندھ طاس معاہدے کے مطابق اگر آپ جو ویانا کنونشن ہے اس کے آرٹیکل 26 کو دیکھیں تو آرٹیکل 26 اس کا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک ملک یک طرفہ طور پہ اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا. اس معاہدے کو آپ نے نیک نیتی سے نبھانا ہے اور اس پر نیک نیتی سے عمل کرنا لازم ہے. یہ انٹرنیشنل لا جو ہے نا گائیڈ کر رہا ہے دونوں کنٹریز کو, جو دونوں کنٹریز ہندوستان اور پاکستان جو اس معاہدے کے اندر بنیادی طور پہ جو پارٹیز ہیں. اور آرٹیکل 60 بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتا ہے کہ اس معاہدے کو کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پہ نہ تو ختم کر سکتا ہے نہ ہی معطل کر سکتا ہے. لیکن بی جے پی کی حکومت نے یہ ایک اعلان کیا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ اس معاہدے کو ختم کر رہا ہے. بہرحال اس کے پیچھے جو ان کے محرکات ہیں وہ تو سیاسی محرکات ہیں. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کیونکہ کوئی بھی میں نے جیسے کہ بتایا کہ ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے اور خاص طور پہ سیاسی ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے تو بی جے پی کی حکومت کوئی نہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتی ہے اپنے ملک کے اندر اپنے جو ہندو ووٹرز ہیں ان ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. آج اس کے بارے میں جو پاکستان کا ایک اور خاص طور پہ جو پاکستان کے میڈیا کا جو اس پوری سچویشن کے اوپر ایک رسپانس آیا ہے بڑا ہی بیلنسڈ اعتدال ہے اس کے اندر. اور جو اسٹیٹ آف پاکستان کا خاص طور پہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے بعد یہ جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے بعد جو ایک رسپانس آیا وہ بڑا بیلنسڈ اور بڑا ہی ایک پرٹیننٹ رسپانس آیا پاکستان کا. اور اس کے اندر بتایا گیا کہ ہم جو ہے وہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے تو ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کو ثبوت فراہم کرے. بغیر ثبوت فراہم کیے اس قسم کی یہ جو دھمکیاں ہیں یا یہ جو چھوٹی نیشنز کو مثال کے طور پہ مالڈیوز, ہندوستان کو اس وقت عادت ہو چکی ہے کہ وہ جو ہمسایہ ممالک ہیں مثال کے طور پہ بنگلہ دیش ہو گیا, مالدیو ہو گیا, شری لنکا ہو گیا, ان کو بلینگ کرنے کی اس کی عادت ہو گئی ہے. پاکستان پہلی بات تو یہ کہ نہ تو مالدیو ہے, نہ شری لنکا ہے اور نہ بنگلہ دیش ہے کہ آپ پاکستان کو بلی کر لیں گے. ایک نیوکلیر کنٹری ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, آپ پاکستان کو اس طرح سے بلی نہیں کر سکتے. پلس آپ سندھ طاس معاہدے کو کھڑے ہو کے یک طرفہ طور پہ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ اس کا جو ضامن ہے, اس کی جو گارنٹی دی ہوئی ہے وہ ورلڈ بینک نے گارنٹی دی ہوئی ہے اور اس کو جو کور دیا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل لا نے ایک لیگل کور دیا ہوا ہے. تو اگر اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اگر کوئی انڈیا اس قسم کی کوئی حماقت کرتا ہے تو وہ واضح طور پہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہوگی. تو یہ وہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو پچھلے 3-4 دن سے یہاں پہ ہو رہی ہیں. خاص طور پہ ہندوستان کے اندر ایک ماحول بنایا گیا, اس ماحول کے اندر جو ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ رول پلے کیا وہ ہندوستان کا میڈیا جو ہمیشہ سے کرتا ہے. اس وقت اگر آپ ہندوستان کے ٹی وی چینلز کو دیکھیں تو وہ تقریباً اس وقت جو ہے وہ جنگ ڈکلیئر کر چکے ہیں اور وہاں پہ بالکل یعنی انہوں نے پورے انڈیا کا جو ماحول ہے اس کو بالکل ہاسٹیج کیا ہوا ہے. اور وہ ڈیفینیٹلی وہ جو ایک اسٹیٹ نیریٹو ہے اور خاص طور پہ جو بی جے پی کا نیریٹو ہے اس کو ایڈوانس اور پروموٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ابھی اس وقت دیکھیں کہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کافی ہائی ہو چکے ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بہت ساری سٹوریز آ رہی ہیں کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے جو مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں اپنے ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں, مسلمان بزنسز ہیں ان کو بند کرایا جا رہا ہے, ہاسٹل سے نکالا جا رہا ہے. اور کچھ ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مسلمان اسٹوڈنٹس کو ہاسٹلز کے اندر مارا گیا ہے. تو یہ اس قسم کا ایک جو مذہب کا کارڈ ہے جو بی جے پی پلے کر رہی ہے اور اس کے اندر 2014 سے ایک خاص قسم کا ماحول بنایا گیا ہے صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. اور جو ہندو ووٹرز ہیں اور خاص طور پہ ہندو جو ایکسٹریمسٹ ووٹرز ہیں, ہندو انتہا پسند ووٹرز جو ہیں, ان ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پچھلے 10-12 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر, ہندوستان کے اندر جو ہندوستان ہے وہ اپنے تمام, پاکستان نہیں, وہ تمام اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک بلینگ کا ایٹیٹیوڈ ہے, انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے, کوشن کے ٹولز استعمال کر رہا ہے. لیکن یہ ساری جو فورن پالیسی ہے وہ اس وقت سیٹ بیک ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مالدیو نے بڑا اچھا رسپانس دیا, شری لنکا نے بڑا اچھا رسپانس دیا, ایون بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت حسینہ واجد کی گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور وہ بھی ایک سردرد بن چکا ہے.
تو میرا جو اپنا ذاتی اس کے بارے میں تجزیہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کا جو اعلان ہے ہندوستان کا، یہ صرف ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے، یعنی ایک نعرے بازی ہے، اعلان بازی ہے. اور یہ اعلان بازی کیوں کر رہے ہیں، یہ بیان بازی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بنیادی طور پہ بہار کے الیکشنز کے اندر یہ ہندو ووٹرز کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ جو مودی کا ماچوئزم ہے، وہ بنیادی طور پہ ماچوئزم وہ کہتے ہیں میری 56 انچ کی چھاتی ہے، اور ماچوئزم اور وہ سارا جو ایک ہے وہ ایک ماحول انہوں نے گرمایا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے ہندوستان کے اندر. ہندوستان کی جو عوام ہے، ہندوستان کا جو میڈیا ہے، ہندوستان کی جو پارٹیز ہیں، ہندوستان کا جو ایکڈیمیا ہے، وہاں پہ جو ان کے باقی جو خاص طور پہ جو ان کی جو پبلک اوپینین ہے، اور خاص طور پہ ان کی جو سول رائٹس، جو ان کی جو سول سوسائٹی ہے، وہ جس طرح سے اس وقت ریئیکٹ کر رہی ہیں، تو اس زیادہ دیر مودی کا جو یہ ماڈل ہے میڈنس کا، یہ زیادہ دیر ہندوستان کے اندر نہیں چلے گا. اور جہاں تک سندھ طاس معاہدے کا تعلق ہے، تو سندھ طاس معاہدہ سوائے اعلان کے، بیان بازی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کے وی لاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ سے رابطہ ہوگا اگلے وی لاگ میں. تھینک یو.